رشیا اور یوکرین کی جنگ میں ایران کے ڈرونز رشیا کی طرف سے آلریڈی ایک اہم کردار ادا کر چکے ہیں، اور اب جب یہ جنگ اور بھی زیادہ خطرناک موڑ پر پہنچ چکی ہے تو ستمبر 2024 کے شروعاتی دنوں میں لگاتار آنے والی رپورٹس یہ بات کلیئر کر رہی ہیں کہ شاید ایران خفیہ طور پر رشیا کو اپنی مشہور مڈ رینج کی بیلسٹک میزائلز بھیج چکا ہے، جس کا ممکن ہے رشیا کی طرف سے بہت جلد ہی استعمال بھی کیا جائے۔ جتنے بھی لوگ دنیا بھر کی ویپن انڈسٹریز اور اسپیشلی ایران کی میزائل پروگرام کی طاقت کی سمجھ رکھتے ہیں، ان کو یہ بات اچھی طرح سے پتا ہے کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا ہی ڈیولپمنٹ ہے کہ جو اس جنگ کے پورے نقشے کو ہی بدل سکتا ہے، کیونکہ ایران آج پوری دنیا میں میسائل ٹیکنالوجی میں کس جگہ پر کھڑا ہوا ہے یہ بات خود ویسٹرن ورلڈ بھی اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اسی لیے اس طرح کی خبریں باہر آنے کے بعد فائنلی امریکہ بھی 10 ستمبر کے دن کھلے عام باہر نکل کر آیا اور اس نے کہا کہ ہم نے ایران کو لگاتار سمجھانے کی کوشش کی، پبلکلی بھی اور سیکریٹلی بھی، لیکن ایران نہیں مانا، اور اب ہم اور باقی پورا ویسٹرن ورلڈ ایران کو تگڑا جواب دیں گے، مطلب اس کے اوپر اور بھی زیادہ سینکشنز لگائیں گے۔ فرد نوٹسنگ بات یہ ہے کہ جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت آلریڈی UK، فرانس اور جرمنی جیسے دیشوں نے ایران کے اوپر سینکشنز لگانے شروع بھی کر دیے ہیں۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ آج کا یہ نیا ایران کہ جس کو اسلامک ریپبلک آف ایران کے نام سے جانا جاتا ہے اور جو وجود میں ہی 1979 مطلب 1979 میں آیا تھا، اور وجود میں آتے ہی جس کے اوپر امریکہ اور باقی ویسٹرن دیشوں نے سینکشنز یعنی کہ پرتیبندوں کی بھرمار لگا دی تھی، ہتھیار خریدنا تو دور، دنیا کے زیادہ تر دیش جس ایران کے ساتھ ویاپار تک نہیں کیا کرتے تھے، اس ایران نے آخر میسائل ٹیکنالوجی کو حاصل کیسے کیا؟ آخر کیسے اس دور کا کمزور اور غریب ایران آج کے دور کی دنیا کا میسائل سپر پاور بنا بیٹھا ہے، جس کی میسائلز نے جہاں ایک طرف رشیا جیسے طاقتور دیش کو بھی اپنا دیوانہ بنا لیا ہے تو وہیں دوسری طرف امریکہ اور باقی ویسٹرن دیشوں کے ہوش اڑا رکھے ہیں۔ آخر کون تھا وہ ایک کم عمر لڑکا کہ جس نے ایران کو یہاں تک پہنچایا اور جس کا احسان شاید یہ ایران کبھی نہیں بھول سکے گا؟ تو چلیے ایران کے میسائل سپر پاور بننے کی اس کہانی کو بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ RH نیٹ ورک کے نالجیبل فرینڈز، ابھی ایران کے اندر ریولوشن کو 1 سال بھی نہیں ہوا تھا کہ امریکہ کی طرف سے ایران کے اوپر سینکشنز لگانے کی شروعات کر دی گئی تھی۔ ایران کی اس کرانتی نے امریکہ، اسرائیل اور باقی یورپین دیشوں کو تو پریشان کیا ہی تھا، مگر اس سے بھی زیادہ پریشان تھے عرب کے وہ آس پاس کے دیش کے جن کو یہ خطرہ ستا رہا تھا کہ کہیں ایران کی آئیڈیالوجی ہمارے یہاں پر بھی نہ آ جائے اور بالکل ایران کی طرح ہمارے یہاں پر بھی کوئی کرانتی نہ ہو جائے۔ دوسری طرف ایران کو بھی یہ سمجھ آنے لگا تھا کہ اگر اس کو لمبے وقت تک سروائیو کرنا ہے، دشمنوں سے بچ کر رہنا ہے، تو ہو نہ ہو اس کو اپنی اس آئیڈیالوجی کو سیمائیں پار کر کے آس پاس کے دیشوں میں بھی پہنچانا ہوگا۔ بس اسی کشمکش میں اگلے ہی سال ایران کے پڑوسی دیش عراق کے مشہور لیڈر صدام حسین نے ایران پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں صدام حسین کو امریکہ یا پھر باقی یورپین دیشوں کی بیکنگ بھی حاصل تھی، اور یہیں سے آغاز ہوا تھا 8 سال تک چلنے والی اس جنگ کا کہ جس کو عراق ایران وار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور جس جنگ نے دونوں ہی طرف سے سینکڑوں یا پھر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کی جان لے لی تھی۔ ساتھیوں، اس جنگ میں 1984 میں ایک بڑا موڑ اس وقت آیا تھا کہ جب عراق نے ایران کے بہت سارے شہروں پر لگاتار بمباری شروع کر دی۔ اس لگاتار کی گئی بمباری کو ہی اتہاس میں وار آف سٹیز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ معاملہ یہی تھا کہ ایران بھلے ہی ایریا میں یا پھر مین پاور میں عراق سے کافی بڑا تھا، لیکن اگر اکنامیکلی دیکھیں یا پھر ٹیکنالوجیکلی دیکھیں تو اس معاملے میں وہ عراق سے کافی پیچھے تھا۔ اسی لیے عراق کو شروع سے ہی امید تھی کہ وہ بہت جلد ہی ایران کو ہرانے میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن لاکھ کوششوں کے باوجود اور مہینوں اور سالوں گزر جانے کے بعد بھی ایسا ہو نہ سکا، جس کی وجہ سے اب ایران کے مشہور شہروں کے اوپر بمباری کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور مقصد بالکل صاف تھا کہ ایران کے عام لوگوں کے مورال کو ڈاؤن کیا جائے، مطلب ان کو اندر سے یہ محسوس ہو کہ ان کا دشمن بہت طاقتور ہے، وہ بہت کمزور ہیں اور وہ اپنے دشمن سے ہار چکے ہیں، یا اگر ہارے نہیں ہیں تو کم سے کم کبھی جیت بھی نہیں سکتے ہیں۔ دوسری طرف عراق کے ان خطرناک حملوں کا جواب دینے کے لیے ایران کے پاس شاید کچھ بھی نہیں تھا۔
ایئر فورس اور آرٹلری وغیرہ تھی تو مگر حد سے زیادہ کمزور۔ آرٹلری تو صرف بارڈر سٹیز پر ہی حملہ کر سکتی تھی، رینج کے حساب سے دیکھیں تو لگ بھگ 30 کلومیٹر دور تک، جبکہ ایئر فورس کے جو پہلے سے ہی کافی لمیٹڈ اور کمزور تھی وہ عراق کے ایڈوانس رڈار ڈیفنس کے سامنے بے بس نظر آ رہی تھی۔ حالانکہ ایسی مشکل کنڈیشن میں بھی ایران کے جیٹ 2 بار عراق کے ڈیفنس سسٹم کو توڑ کر وہاں پر اسٹرائک کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ تو کل ملا کر عراق لگاتار ایئر اسٹرائکس کی مدد سے ڈومینیٹ کر رہا تھا، جبکہ ایران کمپلیٹلی بے بس نظر آ رہا تھا۔ اسی بے بسی کے عالم میں ہی ایران نے اب اپنی اسٹریٹجی چینج کی اور دوسرے آلٹرنیٹو ڈھونڈنے شروع کر دیے۔ دوسرے آپشنز پر نظر دوڑانے کے چکر میں ہی ایران کے دل میں میزائل ٹیکنالوجی حاصل کرنے کا خواب پیدا ہوا۔ حالانکہ اس بڑے خواب کو پورا کرنا ایک ایسی کنٹری کے لیے لگ بھگ ناممکن تھا کہ جو آلریڈی دنیا بھر کے سینکشنز یعنی کہ پرتیبندوں سے گھری پڑی تھی۔ اگست 1984 میں IRGC منسٹر محسن رفیق دوست اپنی ایک ٹیم کو لے کر نکلے جن کا سیدھا مقصد یہی تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے ایران کے لیے میسائلز حاصل کی جائیں۔ پہلے تو وہ سیریا پہنچے جہاں کے اس دور میں لیڈر تھے حافظ اسد۔ انہوں نے یہ کہہ کر ایران کو میسائلز وغیرہ دینے سے منع کر دیا کیونکہ ان کے یہ سارے سسٹم سوویت یونین دوارا کنٹرول کیے جاتے تھے، مگر وہ پھر بھی اس بات کے لیے راضی ہو گئے کہ میسائلز پروگرام میں وہ ایران کو لمیٹڈ ٹریننگ دے سکتا ہے۔ لیکن ایران کے لیے پریشانی کی بات یہ تھی کہ نہ تو ٹریننگ کے لیے اس کے پاس زیادہ لمبا وقت تھا، اور اگر وہ ٹریننگ لے بھی لیتا تو اس کے پاس میسائلز بھی نہیں تھی، اس ٹریننگ کا استعمال کیا کہاں پر جاتا۔ تو اسی لیے یہ ٹیم سیریا سے فوراً لیبیا پہنچی۔ وہاں کے لیڈر معمر گدافی نے ایران کو میسائلز دینے کی حامی بھی بھر دی اور ساتھ ہی میں ایک ایسی ٹیم بھیجنے کو بھی کہا کہ جو ایران کے لوگوں کو ٹریننگ دیتی کہ آخر یہ کیسے لانچ ہوتی ہے اور کیسے اس کے باقی کام کیے جاتے ہیں، مگر ساتھ ہی بدلے میں کچھ ڈیمانڈ بھی کی۔ ایک ڈیمانڈ تو یہ تھی کہ ایران ایک امریکن ہوگ ایئر ڈیفنس بیس کے لیے اپنی کنٹری دے گا، جبکہ دوسری ڈیمانڈ بڑی ہی عجیب تھی۔ کچھ رپورٹس میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا تھا کہ معمر گدافی کی طرف سے ایران سے یہ ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ جو میسائلز اس کو لیبیا سے ملنے والی ہیں ان میں سے 4 میسائلز کو وہ سعودی عربیہ یا پھر کویت کی طرف چھوڑے گا۔ 2 مہینے کے بعد ہی ایران کی جو فوج ہے مطلب IRGC اس نے اپنے آرٹلری ڈویژن کے اندر ہی میسائلز ٹیم بھی اسٹیبلش کر لی، مطلب جس کا کام تھا کہ اب وہ میسائلز وغیرہ کے معاملات کو دیکھے، اور اس ٹیم کا کمانڈر مطلب لیڈر بنایا گیا تھا حسن تہرانی مقدم کو کہ جو اس دور میں بہت کم عمر ہوا کرتے تھے۔ سال 1984 میں اکتوبر کے مہینے میں حسن تہرانی کے جو اس وقت 25 سال کے تھے اور پیشے سے ایک میکینیکل انجینئر ہوا کرتے تھے، وہ لگ بھگ 13 لڑکوں کی ٹیم لے کر سیریا پہنچتے ہیں۔ سیریا جانے کا مقصد تھا کہ میسائل سے جڑی ہوئی تمام بیسک ٹریننگز لینا، مطلب یہ کیسے آپریٹ ہوتی ہے، کیسے لانچ ہوتی ہے، باقی تمام چیزوں کو کیسے مینج کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے سیریا تو ایران سے ایسا کرنے کا مطلب ٹریننگ دینے کا وعدہ کر ہی چکا تھا۔ یہ حسن تہرانی اور ان کے تمام باقی لڑکوں کے لیے بہت خاص موقع تھا کیونکہ یہ لوگ اتنی قریب سے میسائلز کو پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ شروعات میں تو مانا جاتا ہے کہ سیریا کے انجینئرز نے ان لوگوں کا مذاق بھی بنایا تھا اور پھر یہ پریڈکٹ بھی کیا تھا کہ ان لوگوں کی ٹریننگ کے لیے کم سے کم 3 سال چاہیے، لیکن حسن تہرانی اور ان کی پوری ٹیم میں میسائلز کو لے کر جس طریقے کا پاگل پن تھا، انہوں نے سیرینز کو حیران کرتے ہوئے وہ 3 سال کی ٹریننگ صرف اور صرف 3 مہینے میں ہی کمپلیٹ کر لی تھی۔ اور دوسری طرف وعدے کے مطابق 2 مہینے کے بعد ایران بھی لیبیا سے اپنی فرسٹ شپمنٹ ریسیو کر چکا تھا، مطلب اس کو لیبیا 8 میسائلز دے چکا تھا، جن میسائلز کے ساتھ میں لیبیا کی طرف سے ایکسپرٹس کی ایک ٹیم بھی بھیجی گئی تھی۔ مگر تبھی اچانک سے نہ جانے کیا ہوا کہ لیبیا سے آنے والی وہ ایکسپرٹس کی ٹیم کہ جس کی ذمہ داری تھی کہ وہ ایران کے لوگوں کو بتائے گی کہ اس کو کیسے مینج کرنا ہے، کیسے لانچ کرنا ہے، اس نے ایران چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور ایران کو بتایا کہ ایسا کرنے کا آرڈر ہمارے لیڈر معمر گدافی کی طرف سے دیا گیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ایران کی مدد کرنا بند کرو اور فوراً اپنے دیش لیبیا واپس آ جاؤ۔ اس کے بعد ایران ایک بار پھر سے اپنے آپ کو بے بس پا رہا تھا، مگر تبھی اچانک سے حسن تہرانی کہ جو ایران کے میسائل پروگرام کے لیڈر تھے، ان کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ایک اپورچونٹی دکھی، اور وہ اپورچونٹی یہ تھی کہ میسائل کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کی جائے۔ انہوں نے سب سے پہلے تو IRGC منسٹر یعنی محسن رفیق دوست سے اس بات کی اجازت لے لی کہ جو میسائلز ایران کو لیبیا سے ملی ہیں ان میں سے ایک میسائل ان کو دے دی جائے تاکہ وہ گہرائی سے پہلے اس کی ہر چیز کو سمجھیں، ہر
चीज को देखें और फिर अपनी तरीके से उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकें। हसन तेहरानी और उनकी इस पूरी टीम ने अपने इस मिशन के लिए पूरी जान लगा दी। दूसरी तरफ ईरानी गवर्नमेंट की तरफ से भी इन लोगों को फुल हैंड दिया गया था। मार्च 1985 में आखिर ईरान के लिए वो ऐतिहासिक लम्हा आ ही गया कि जब ईरान की ये टीम अपनी फर्स्ट मिसाइल लॉन्च करने के लिए तैयार खड़ी थी। ईरान ने अपनी इस पहली स्कर्बी मिसाइल के जरिए से इराक की उस ऑयल इंस्टॉलेशन पर हमला किया कि जो उसके किरकुक के इलाके के पास में मौजूद थी। इस मिसाइल लॉन्च को पूरे ईरान ने खूब सेलिब्रेट किया और जाहिर है इस चीज ने अब ईरान के लोगों को अंदर से जोश से भर डाला था। दोस्तों 1988 में जब इराक और ईरान की वॉर खत्म हुई तो ईरान के पास बाहरी ताकतों से मिली हुई कुछ मिसाइल्स मौजूद थीं, लेकिन हसन तेहरानी को ये पता था कि फ्यूचर में ईरान के ऊपर आने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए ये सब कुछ काफी नहीं है। इसीलिए उन्होंने अब ईरान के लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम को शुरू किया, जिसके तहत उनका मेन मोटिव यही था कि ईरान ऐसी लॉन्ग रेंज की अलग अलग तरह की मिसाइल्स बनाए कि जो फ्यूचर में ईरान के ऊपर किसी भी तरफ से आने वाले किसी भी तरह के खतरे को अच्छी तरह से टैकल कर सके। हसन तेहरानी की तरफ से शुरुआती दौर में ही 2 बड़े टारगेट सेट किए गए थे। पहला तो ये कि इतनी ज्यादा रेंज की मिसाइल बनाई जाए कि जो 1000 किलोमीटर से ज्यादा वार कर सके। मतलब दूसरे शब्दों में कहूँ तो ईरान के सबसे बड़े दुश्मन इजराइल तक पहुंच सके। जबकि दूसरा टारगेट ये था कि इतनी प्रिसाइज भी हो कि अमेरिका के आसपास के देशों में जितने भी एसेट्स हैं वक्त पड़ने पर उनको भी टारगेट कर सके। बस फिर क्या था, ईरान वॉर से तो निपट ही चुका था, इसीलिए अब बड़ी तेजी के साथ मिसाइल प्रोग्राम पर काम शुरू कर दिया गया और हर गुजरते वक्त के साथ मिसाइल टेक्नोलॉजी में ईरान ऊपर से ऊपर होता चला गया और हर कुछ महीने बाद या साल बाद कुछ ना कुछ मिसाइल टेस्ट होने की खबरें भी आने लगी। और जैसे जैसे ईरान का ये मिसाइल प्रोग्राम मोमेंटम पकड़ता चला गया वैसे वैसे अब अमेरिका ने ईरान के ऊपर और भी ज्यादा सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए। बेशुमार सैंक्शंस के बावजूद और अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड के इन्हीं सैंक्शंस की वजह से लगभग आधी से भी ज्यादा दुनिया से कट जाने के बावजूद ईरान रुका नहीं। 1998 आते आते आखिरकार लंबे इंतजार के बाद ईरान मिसाइल टेक्नोलॉजी में इतना आगे पहुंच चुका था कि वो एक ऐसी मिसाइल टेस्ट करने के लिए तैयार खड़ा था कि जिसका नाम था शहाब 3 और जिसकी रेंज थी लगभग 1300 किलोमीटर, जो जाहिर सी बात है ईरान के सबसे बड़े दुश्मन इजराइल तक आसानी के साथ पहुंच सकती है। इस मिसाइल के परीक्षण ने तो अमेरिका के चेहरे को परेशानी की वजह से या कह सकते हैं कि गुस्से की वजह से लाल कर डाला और उसने अब और भी ज्यादा कठोर तरीके से ईरान के ऊपर हर तरीके से सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए। फिर उसके बाद 2008 में ईरान ने अपनी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिज्जील का परीक्षण किया कि जिसकी ऑपरेशनल रेंज लगभग 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई जाती है। हद से ज्यादा रेंज का गोल अचीव कर लेने के बाद अब हसन तेहरानी के सामने बड़ा चैलेंज था CEP को रिड्यूस करना। सिंपल भाषा में कहूँ तो मिसाइल की एक्यूरेसी को बढ़ाना। माना जाता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की तरफ से पर्सनली हसन तेहरानी को इस बात के ऑर्डर दिए गए थे। उनका कहना था कि हमारी मिसाइल्स की एक्यूरेसी को इतना ज्यादा बढ़ाया जाए ताकि जब भी फ्यूचर में इन मिसाइल से कहीं पर भी हमला किया जाए तो आम लोगों की जान कम से कम जाए। फिलहाल आज का स्टेटस तो ये है कि ईरान के पास अलग अलग रेंज की बेशुमार मिसाइल्स पाई जाती हैं, इतनी कि शायद उनको यहाँ पर एक्सप्लेन करने पर वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी हो जाएगी। इवन अब तो ईरान उस हाइपरसोनिक मिसाइल को भी हासिल कर चुका है कि जो पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 3 से 4 देशों के पास ही है। और हैरानी की बात तो ये है कि कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल के मामले में ईरान शायद अमेरिका से भी आगे है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में सबसे ऊपर तो चाइना को माना जाता है, दूसरे पर रशिया को, जबकि तीसरे पर अमेरिका को ही रखा जाता था। लेकिन 2023 में जब से ईरान ने अपनी फतह हाइपरसोनिक मिसाइल को दुनिया के सामने अनवील किया, तब से कुछ जगह पर यह दावा भी किया जाने लगा कि शायद ईरान अमेरिका से भी ऊपर है। इन तमाम चीजों से भी अलग हटकर अमेरिका और इजराइल को जो चीज सबसे ज्यादा परेशान करती है वो है ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज। हाँ दोस्तों, ईरान ने अपने पूरे देश के अलग अलग इलाकों में खुफिया तौर पर जमीन के बहुत नीचे यानी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज बना रखी हैं, जहां पर न तो कोई न्यूक्लियर अटैक का असर हो सकता है और न ही ऊपर से कितने भी बॉम्ब गिरा दिए जाएं उनका कोई असर हो सकता है, बल्कि वहां से ईरान अगर कभी भी चाहे तो अचानक से खुफिया तौर पर किसी भी इलाके में अटैक जरूर कर सकता है।
آخر میں بات کریں اگر حسن تہرانی کی تو یہ بات ہے 12 نومبر سن 2011 کی کہ جب ایران کے ایک میسائل پروگرام کے بیس پر بڑا دھماکہ ہوتا ہے۔ اس بڑے دھماکے میں IRGC کے 17 لوگوں کی موت ہوتی ہے اور انہی 17 لوگوں میں ایک بڑا نام شامل تھا ایرانین میسائل پروگرام کے آرکیٹیکٹ مطلب کہ حسن تہرانی کا۔ ایرانی میڈیا کی طرف سے بعد میں یہ خلاصہ کیا گیا تھا کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا کیونکہ اس بیس پر میسائل پروگرام سے جڑا ہوا ہی کوئی کام کاج چل رہا تھا اور اسی میں ہی وہاں پر یہ بڑا دھماکہ ہوا تھا۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ایسے ہی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔